بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو بلاسٹ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ بجھے بجھے سے لگ رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ کرنل فریدی کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ کیپٹن حمید کے ساتھ ناپال اور شگران کی سرحد پر واقع پہاڑی علاقے میں گیا ہوا ہے، اور میں نے بہت سوچا ہے کہ وہ وہاں کیوں گیا ہوگا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عمران نے کہا۔ کس نے اطلاع دی ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا، اور عمران نے قاسم سے ملنے اور اس سے ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ میرا خیال ہے قاسم کی اطلاع غلط ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ اس خیال کی وجہ؟ عمران نے پوچھا۔ کیپٹن حمید اور کرنل فریدی جس قسم کے آدمی ہیں، وہ اپنے ملازم کو ایسی بات نہیں بتا سکتے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ وہ تو واقعی نہیں بتا سکتے، ملازموں کو ایسی باتیں خود بخود معلوم ہو جایا کرتی ہیں، اور قاسم چونکہ ان کا خاص آدمی ہے اس لیے ملازم نے اسے بتا دیا ہوگا، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ نام ہی اس قدر مشکل ہے کہ کم از کم کسی ملازم کی زبان پر نہیں چڑھ سکتا، بلیک زیرو اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ البتہ تمہاری یہ بات قرینِ قیاس ہے، لیکن بہرحال وہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کا ملازم ہے، ویسے عام حالات میں اسے یہ نام آ ہی نہیں سکتا تھا، عمران نے کہا تو اس بار بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر اگر یہ بات درست ہی ہے تو اس میں آخر آپ کے لیے کیا الجھن ہے؟ لازماً ان کا کوئی مشن ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ میری الجھن کی ایک وجہ ہے، ورنہ اتنی بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید آخر کوئی نہ کوئی کام تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ سرداور نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ پاکیشیا کے ایک سائنسدان کی ایک انقلابی دفاعی ایجاد پر شگران حکومت کی خصوصی لیبارٹری میں کام ہو رہا ہے، کیونکہ اس ایجاد کے لیے یہاں پاکیشیا میں کوئی لیبارٹری ابھی تک تیار نہیں ہو سکی، اور سرداور نے اس لیبارٹری کا محل وقوع انہی پہاڑیوں میں ہی بتایا تھا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر بھی الجھن کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں آپ سر سلطان کی معرفت شگران حکومت سے رابطہ کر لیں، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے یہی کیا ہے، ابھی تک واپس رپورٹ نہیں ملی، عمران نے کہا، اور پھر اس کا فکرہ ختم ہوا ہی تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، کیا عمران یہاں موجود ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ آپ یاد کریں اور میں موجود نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے تمہیں تمہارے فلیٹ پر یاد کیا تھا، مگر وہاں سلیمان نے جواب دیا کہ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے ہو، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سلیمان جب اپنی تنخواہوں کے بل یاد کرنے لگتا ہے تو مجھے اپنی گمشدہ یادداشت کی تلاش میں وہاں سے بھاگنا ہی پڑتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان کہکا مار کر ہنس دیا۔ ظاہر ہے جب تمہیں کسی کو کچھ دینا پڑے تو یادداشت تو غائب ہونی ہی ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی شاید موڈ میں تھے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میری یادداشت میں وہ سب دعائیں ہر وقت موجود رہتی ہیں جو میں دے سکتا ہوں، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ بہرحال میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ شگران حکومت کی طرف سے رپورٹ مل گئی ہے، سب اوکے ہے، سر سلطان نے کہا۔ اگر ان کے مطابق سب اوکے ہے تو ہم کون سے قاضی شہر ہیں کہ خواہ مخواہ کے اندیشوں میں دبلے ہوتے جا رہے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اب تو میرے خیال میں آپ کی الجھن دور ہو گئی ہوگی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑھ گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس سے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، سرداور سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، سرداور انتہائی اہم اور نازک کام میں مصروف ہیں، 15 منٹ بعد فارغ ہوں گے، میں انہیں آپ کے فون کے بارے میں بتا دوں گا، دوسری طرف سے سرداور کی جونیئر کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں 20 منٹ بعد پھر فون کر لوں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لائبریری سے ناپال اور شگران کی سرحدوں کا تفصیلی نقشہ تو لے کر آؤ، عمران نے ریسیور رکھ کر بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو کرسی سے اٹھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ فراغت کی وجہ سے اسے زبردستی کوئی کیس بنانے پر تلے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو نے واپس آتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود نقشہ عمران کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کیا کیس بنانا ہے؟ کرنل فریدی نے سوٹ کیس بنا رکھا ہوگا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران نے نقشہ کھولا اور پھر اس پر جھک گیا۔ کافی دیر بعد اس نے نظریں اٹھائیں
اور ایک طویل سانس لے کر اس نے نقشہ بند کر دیا. پھر سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک میں وقت دیکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر سر داور کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے. یس داور بول رہا ہوں. اس بار سر داور کی آواز سنائی دی. انتہائی ادب و احترام سے خاکسار، شرمسار، کوہسار، مرغزار. اوہ سوری، یہ تو غلط الفاظ منہ سے نکل گئے. چلو پہلے دو پر ہی گزارا کر لیتا ہوں. آخری دو آپ کی شان میں کہہ دیتا ہوں. علی عمران بزبان خود بول رہا ہوں. عمران نے کہا. ایسے کام نہ کیا کرو کہ بعد میں شرمسار ہونا پڑے. دوسری طرف سے سرداور نے ہنستے ہوئے کہا. یہی تو ایک خامی ہے مجھ میں کہ کام نہیں کرتا. اگر کام کرتا تو ڈیڈی کا منظوری نظر نہ ہوتا. عمران نے کہا اور دوسری طرف سے سرداور بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے. اگر تم فارغ ہو تو یہ سن لو کہ میں فارغ نہیں ہوں. انتہائی اہم، نازک اور پیچیدہ کام میں مصروف ہوں. صرف چند منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے دفتر آیا ہوں اور زیادہ وقت رک نہیں سکتا. اس لیے جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو. دوسری طرف سے سرداور نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ کسی پاکیزائی سائنسدان کی انتہائی انقلابی دفاعی ایجاد پر شوگران کی کسی مخصوص لیبارٹری میں کام ہو رہا ہے، اور وہ لیبارٹری نیپال اور شوگران کی سرحد پر واقع پہاڑی سلسلے جونکارونگ میں ہے. عمران نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا. ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، یہ بات تو ہوئی تھی. پھر سرداور نے کہا. وہ سائنسدان کون صاحب تھے؟ ان کا نام پتہ؟ عمران نے پوچھا. کیوں، خیریت؟ یہ اچانک اس کی یاد کیسے آ گئی؟ سرداور نے حیران ہو کر پوچھا. آپ کافرستان کے کرنل فریدی سے واقف ہیں؟ عمران نے پوچھا. ہاں نام تو سنا ہوا ہے. کیوں؟ سرداور نے اور زیادہ الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا. اس کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ جونکارونگ کیا ہوا ہے، اور وہ ایسا آدمی ہے کہ کسی چھوٹے سے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتا. اس کے ذمہ کافرستان کے انتہائی اہم ترین پروجیکٹس لگائے جاتے ہیں. عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. تمہارا مطلب کیا ہے؟ کھل کر بات کرو. سرداور نے کہا. ہو سکتا ہے کرنل فریدی اسی ایجاد کے سلسلے میں وہاں گیا ہو. عمران نے کہا. اوہ تو یہ بات ہے، لیکن اس کے لیے تم اپنے چیف سے کہہ کر شوگران حکومت سے معلومات حاصل کر لو. سرداور نے کہا. سر سلطان نے بات کی ہے، وہاں سے اوکے کی رپورٹ آئی ہے، مگر نہ جانے کیوں میرا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا. عمران نے کہا. جب شوگرانی حکومت اوکے کی رپورٹ دے رہی ہے تو تمہارا ذہن کیوں مطمئن نہیں ہو رہا؟ سرداور نے اور زیادہ الجھے ہوئے لہجے میں کہا. کرنل فریدی کوئی عام ایجنٹ نہیں ہے سرداور، وہ میرا بھی پیر و مرشد ہے. بس اس سے آپ سمجھ جائیے، زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. اوہ پھر تو واقعی تمہاری تشویش بجا ہے. بہرحال اس سائنسدان کا نام فرید احمد ہے، وہ گزشتہ 1 سال سے وہیں ہے. سرداور نے جواب دیا. اس ایجاد کی کوئی تفصیل معلوم ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا. زیادہ تفصیلات کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ فرید احمد میرے ساتھ کام نہیں کرتا تھا. صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کوئی شعاعی ہتھیار ہے، اور بس. فرید احمد نے اس کا نام زیرو بلاسٹ رکھا ہوا تھا. سرداور نے کہا. کیا آپ اگر چاہیں تو اپنے طور پر اس فرید احمد سے کسی طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا. ہاں، اس لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر چوانگ کے ذریعے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر چوانگ اکثر مجھ سے مخصوص فون پر اپنی سائنسی الجھنیں ڈسکس کرتا رہتا ہے. بے حد قابل سائنسدان ہے اور یونیورسٹی میں میرا استاد بھی رہا ہے. سرداور نے کہا. اوہ کیا آپ میری بات کرا سکتے ہیں ان سے؟ عمران نے چونک کر کہا. کیوں نہیں کرا سکتا؟ نمبر نوٹ کر لو، میں اس سے بات کر کے تمہارا تعارف کرا دوں گا. تم 10 منٹ بعد براہ راست اس سے بات کر لینا. وہ تم سے ہر ممکن تعاون کرے گا. لیکن ایک بات بتا دوں، وہ انتہائی خشک طبیعت کا اور انتہائی تنگ مزاج آدمی ہے. اس لیے اگر تم نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی تو وہ بری طرح بگڑ جائے گا. سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مخصوص رابطہ نمبر اور پھر ٹیلی فون نمبر بھی بتا دیا. شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا. کون؟ فرید احمد؟ سرداور نے چونک کر پوچھا. دونوں کے متعلق بتا دیں. عمران نے پوچھا. فرید احمد تو غیر شادی شدہ ہے، البتہ ڈاکٹر چوانگ شادی شدہ ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کی اکلوتی بیٹی مس کومبی کی کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. ڈاکٹر چوانگ اپنی بیٹی سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے. سرداور نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا. اوکے آپ ان سے بات کر لیں، میں 10 منٹ بعد ان سے بات کروں گا. شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. یہ تو اچھا خاصا قریبی لنک مل گیا. بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا. کہاں قریبی لنک مل گیا؟ مس کومبی نہ جانے کون سے ملک میں پڑھاتی ہوں. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو اس کے جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا. میرا یہ مطلب نہ تھا، میں ڈاکٹر چوانگ کی بات کر رہا تھا. بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا. اسے بھی بھگتنا ہی پڑے گا، آخر وہ کومبی کا باپ ہے. عمران نے کہا اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا. چائے کا 1 کپ بنا دو تاکہ چائے کی کچھ خشکی میرے دماغ پر اور چڑھ جائے، تاکہ اس خوش ڈاکٹر سے کچھ تو برابر کی بات ہو سکے.
عمران نے کہا اور بلیک زیرو مسکراتا ہوا اٹھا اور سائڈ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چائے کا کپ لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا اور دوسرا کپ لیے اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ ارے تمہیں کیا ضرورت ہے خشکی کی؟ بے شک جولیا سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائے گی کہ تم پہلے ہی کتنے خشک مزاج واقع ہوئے ہو۔ عمران نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ چائے پینے کے بعد عمران نے گھڑی دیکھی اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے سرداور کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس اسپیشل لیبارٹری۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بوڑھا نہیں بلکہ نوجوان ہے۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، عزت مآب ڈاکٹر چوانگ سے بات کرائیے۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو عزت مآب کا لفظ سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند منٹوں بعد ایک خشک بلغم زدہ بوڑھی سی آواز سنائی دی۔ یس چوانگ بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ بھی انتہائی کھردرا تھا۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ابھی سرداور نے بتایا ہے کہ تم بات کرنا چاہتے ہو۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ دوسری طرف سے بولنے والے نے پہلے سے بھی زیادہ کھردرے لہجے میں کہا۔ آپ کے ماتحت کتنے سائنسدان کام کرتے ہیں؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ ڈاکٹر چوانگ کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا ہے، تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ آپ اس قدر روکھے انداز میں مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں یا آپ کا لہجہ ہی ایسا ہے۔ اگر واقعی آپ کا لہجہ ہی ایسا ہے تو پھر آپ تو اکیلے ہی اس لیبارٹری میں کام کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ خصوصی طور پر میرے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہے ہیں تو میں جو سائنس کا ادنا طالب علم ہوں، سائنس سے ہی بھاگ جاؤں گا۔ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ آئی ایم سوری مسٹر، کیا نام بتایا؟ ہاں علی عمران۔ آئی ایم ریئلی سوری، واقعی مجھے تمہارے ساتھ ایسے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا کروں، ہمارا کام ہی ایسا ہے۔ بہرحال سرداور نے مجھے کہا تھا کہ تم انتہائی بااعتماد آدمی ہو اور تم کسی خاص مقصد کے لیے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو، اور یہ مقصد شکران اور پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کہ کیا پوچھنا ہے۔ ڈاکٹر چوانگ نے اس بار انتہائی نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ واقعی اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں کہ ناراض ہونے کی بجائے آپ نے میری بات پر توجہ دی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا تعلق پاکیشیا کے ایک ایسے محکمے سے ہے جہاں دوسرے ممالک کے ان لوگوں کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں جو پاکیشیا اور شگران کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں، اور مجھے رپورٹ ملی ہے کہ کافرستان کے کچھ ایسے ہی لوگ ان پہاڑیوں میں دیکھے گئے ہیں جہاں آپ کی یہ خصوصی لیبارٹری واقع ہے۔ عمران نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اس بات کی فکر مت کرو، ہماری لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات ایسے ہیں کہ چاہے کافرستان کی پوری فوج ہی یہاں کیوں نہ سر پٹکتی پھرے، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ ڈاکٹر چوانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے جناب، واقعی انتظامات ایسے ہی ہوں گے کہ کوئی آپ کی لیبارٹری تک پہنچ بھی نہ سکے، لیکن اگر آپ کی لیبارٹری کا کوئی آدمی ان تک پہنچ جائے تو؟ عمران نے کہا۔ ایسا ناممکن ہے، میرے ماتحت سب انتہائی بااعتماد لوگ ہیں، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال تمہاری اطلاع کا شکریہ، میں اب اس بارے میں مزید محتاط رہوں گا۔ ڈاکٹر چوانگ نے جواب دیا۔ پلیز درخواست ہے کہ اگر آپ کی لیبارٹری میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو خلاف معمول ہو، یا آپ کی لیبارٹری سے کوئی خلاف معمول باہر آ جائے، تو آپ براہ مہربانی اس کی اطلاع سرداور کے ذریعے مجھ تک ضرور پہنچائیں۔ اس میں شگران اور پاکیشیا دونوں کا ہی مفاد ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور کچھ؟ دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو واقعی اندھیرے میں لاٹھی چلانے والی بات ہو رہی ہے، عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ اگر اس معاملے میں اتنے ہی بے چین ہیں تو آپ رضا کو کیوں نہیں فون کر دیتے؟ اگر کیپٹن حمید کے ملازم کو اس کے پروگرام کا علم ہو سکتا ہے تو رضا جو زیرو سروس کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا ہے اسے تو لازماً پوری تفصیلات کا علم ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اوہ واقعی یہ بات تمہارے ذہن سے اتر ہی گئی تھی، ویری گڈ، تمہارے ذہن میں واقعی اب ایکس2 کے خلیات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو آپ کے ذہن سے یہ خلیات ختم ہوتے جا رہے ہوں گے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے میں تو نہ 3 میں ہوں نہ 13 میں، مجھے کیا کہتے ہو؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس کنگ بیکرز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کرائیں، میں وزارت صحت کا سیکشن آفیسر رامن بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، مینیجر احمد خان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک دوسری آواز سنائی دی۔
احمد خان، میں سیکشن آفیسر رامن بول رہا ہوں۔ آج تم نے کوٹھی میں سامان نہیں بھجوایا؟ عمران نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ سر، دراصل آج ملازم چھٹی پر تھا، اس لیے کام نہیں ہو سکا، دوسری طرف سے چونک کر جواب دیا گیا۔ تو ایسا کرو، ابھی سامان بھجوا دو، میں منتظر ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور تقریباً 10 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ X2، عمران نے ریسیور اٹھا کر مخصوص لہجے میں کہا۔ رضا بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے رضا کی مؤدبانہ آواز سنائی تھی۔ رضا، کرنل فیدی اور کیپٹن حمید آج کل کہاں گئے ہوئے ہیں اور کس مشن پر؟ عمران نے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ وہ جناب نیپال کی اسی خفیہ میٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، آج صبح ان کی واپسی ہوئی ہے، دوسری طرف سے رضا نے کہا۔ لیکن مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ وہ نیپال اور شگران کی سرحدی پہاڑی کے سلسلے جونکارونگ گئے ہوئے ہیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جناب، آپ کی اطلاع یقیناً درست ہوگی، لیکن یہاں ہیڈ کوارٹر میں تو سرکاری طور پر یہی بتایا گیا ہے جو میں نے عرض کیا ہے، رضا نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، بہرحال اس پوائنٹ پر تم نے کام کرنا ہے، اور اگر کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے فوراً رپورٹ دینی ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آ رہی کہ اس قدر اہم بات کہ جس کا علم کرنل فیدی کی زیرو سروس کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نہیں ہے، اس کا علم ایک عام سے ملازم کو کیسے ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب کرنل فیدی سے براہ راست بات کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ہم اسی طرح خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہیں گے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا کرنل فیدی بتا دے گا؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھیں تو صحیح کہ وہ صاحب فرماتے کیا ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ ہارڈ اسٹون، رابطہ قائم ہوتے ہی کرنل فیدی کی سرد آواز سنائی دی۔ آپ کا مرید خاص علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ عمران، تم خیریت؟ کیسے فون کیا؟ کرنل فیدی نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ آپ تو ماشاءاللہ آج کل سیر و تفریح کرتے پھر رہے ہیں، اور مجھے سفر نامے پڑھ پڑھ کر اپنا شوق پورا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب میں آپ کی طرح جاگیردار تو ہوں نہیں کہ جب جی چاہا اٹھ کر دنیا کی سیر کو نکل پڑا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ سیر و تفریح نہیں بلکہ ڈیوٹی کے سلسلے میں نیپال گیا تھا۔ کیا تم نے میری عدم موجودگی میں فون کیا تھا؟ کرنل فیدی نے پوچھا۔ جی نہیں، میں اگر اتنا امیر ہوتا تو فوراً کال کا خرچہ بھر سکتا، تو آپ کی طرح سیر سپاٹا نہ کر لیتا؟ مجھے تو خالد جاد نے بتایا تھا کہ کرنل فیدی اور کیپٹن حمید دونوں سیر و تفریح کرنے گئے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ قاسم نے؟ کیا قاسم پاکیزیہ آیا تھا؟ کرنل فیدی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، صاحب اچانک تشریف لے آئے ہیں یہاں، جب انہیں کافرستان کی طرف فلفلوٹیاں نظر نہ آئیں تو مجھے فون کر کے بلوا لیا اور لگے دھاڑ دیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پاکیزیہ تو اس معاملے میں بڑا خشک سا ملک ہے، اب یہاں کافرستان کی طرح رنگین آنچلوں کی بہار تو نہیں ہوتی نا، عمران نے جواب دیا تو کرنل فیدی بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن قاسم کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم سیر و تفریح کرنے گئے ہیں؟ کرنل فیدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کیپٹن حمید کو ساتھ لیتا آتا تو اسے فلفلوٹیوں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ اس پر کہنے لگا کہ وہ تو کرنل صاحب کے ساتھ سیر پر گیا ہے، کلر جونک دیکھنے۔ میں یہ نام سن کر بڑا حیران ہوا۔ بہرحال کافی دیر کی مغز ماری کے بعد پتہ چلا کہ جناب کا مطلب جونکا رونگ تھا، وہ رنگ کو کلر اور جونکا کو جونک بنائے ہوئے تھے۔ عمران نے بلیک زیرو کی طرف دیکھ کر آنکھ کو دباتے ہوئے کہا۔ کیپٹن حمید نے یقیناً اسے چکر دیا ہوگا، میں تو نیپال گیا تھا، ایک خصوصی خفیہ میٹنگ تھی، اور آج صبح ہی ہم واپس آئے ہیں، کرنل فیدی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر کیپٹن حمید کو سمجھا دیجیے کہ آئندہ ایسا مذاق نہ کرے جس سے دوسروں کی جان پر بن جائے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں سمجھا نہیں، کرنل فیدی نے چونک کر کہا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جونکا رونگ نیپال اور شگران کا سرحدی پہاڑی سلسلہ ہے، اور جونکا رونگ میں شگران کی ایسی خصوصی لیبارٹریاں ہیں جن میں یقیناً اہم ترین ریسرچ ہوتی ہوگی، اور اگر شگران اور پاکیزیہ کا انتہائی گہرا دوست ہے، اور اگر کیپٹن حمید اس کا نام لے گا چاہے مذاق نہیں صحیح تو مجھ جیسے آدمی کے پیٹ میں تو مروڑ اٹھیں گے۔ عمران آہستہ آہستہ اصل بات پر آتا جا رہا تھا۔ بہتر ہے تم اپنے مادے کا علاج کراؤ، خواہ مخواہ کے مروڑ اچھی علامت نہیں ہوتے۔ بہرحال میں کیپٹن حمید کو سمجھا دوں گا۔ اور کچھ؟ کرنل فیدی نے اس بار خشک لہجے میں کہا۔ شگرانی چورن مروڑ کا بہترین علاج ہوتا ہے، میں نے آرڈر دے دیا ہے، اگر آ گیا تو آپ کو بھی بھجوا دوں گا۔ آپ اس کی ایک آدھی خوراک ضرور کیپٹن حمید کو دے دیں گے تاکہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہو وہ اتنی آسانی سے باہر نہ آ جایا کرے۔ خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ دیکھو ابھی تو زمین ہموار کر کے دانہ ڈال دیا ہے، اب فصل تیار ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کتنی پیداوار ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آپ اب کرنل فیدی کی نگرانی کریں گے؟
بلیک زیرو نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کرنل فریدی واقعی کسی ویسے مشن پر ہوا تو یہ یقیناً میرے فون کے بعد اور زیادہ محتاط ہو جائے گا، اور پھر اس سلسلے میں وہ اپنی زیرو سروس کو ضرور احکامات دے گا۔ اس طرح رضا کے ذریعے ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا، ورنہ اب تو تم جانتے ہو کہ فی الحال تو شگرانی چورن بھی بیکار ہی ثابت ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کرنل فریدی نے ریسیور رکھا تو اس کی فراخ پیشانی پر بے شمار الجھنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ کیا بات ہے، کس کا فون تھا؟ اسی لمحے کیپٹن حمید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے مشن پر جانے سے پہلے تمہاری قاسم سے ملاقات ہوئی تھی؟ کرنل فریدی نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ بے شمار ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ساری عمر کی ملاقاتوں کی بات نہیں کر رہا، فوراً پہلے کی پوچھ رہا ہوں، کرنل فریدی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، 1 ہفتہ پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد نہیں۔ آخر آپ اس قدر الجھے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیپٹن حمید نے اس بار چلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ذرا تمام ملازموں کو بلاؤ، کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو کیپٹن حمید پہلے چند لمحے غور سے کرنل فریدی کو دیکھتا رہا، پھر سے حیرت بھرے انداز میں کاندھے جھٹکے اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کوٹھی کے تمام ملازم کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ لیجیے، سب آ گئے ہیں، اب کر لیجیے شناخت پریڈ، کیپٹن حمید نے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جبکہ ملازم اس طرح اچانک بلائے جانے پر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارے جانے کے بعد تم میں سے کسی کی ملاقات قاسم سے ہوئی تھی؟ کرنل فریدی نے تمام ملازموں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، آپ کے جانے کے بعد آئے تھے کپتان صاحب کا پوچھنے، میں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، کیپٹن حمید کے نئے ملازم رامو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم نے اسے کیا بتایا تھا کہ ہم کہاں گئے ہیں؟ کرنل فریدی نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی، میں نے بتایا تھا جونکا روم گئے ہوئے ہیں، رامو نے کہا تو کرنل فریدی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر یکلخت شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم جانتے ہو یہ جونکا روم کہاں ہے؟ کرنل فریدی نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی، میں نے نقشے میں دیکھا تھا، ناپالا اور شگران کی سرحد پر پہاڑی سلسلہ ہے، رامو نے جواب دیا۔ تم نے اسے بتایا تھا کہ ہم جونکا روم گئے تھے؟ کرنل فریدی نے مڑ کر کیپٹن حمید سے مخاطب ہو کر کہا، جو کرسی پر خاموش بیٹھا حیرت سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم جونکا روم گئے ہیں؟ کرنل فریدی نے کیپٹن حمید کا جواب سن کر ایک جھٹکے سے رامو کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جناب، آپ خود کپتان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہاڑی سلسلے جونکا روم جانا ہے، رامو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کرنل فریدی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ تو تم نے ہماری باتیں سنی اور پھر اسے آگے بڑھا دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس گھر میں ہونے والی کوئی بھی بات باہر نہیں جا سکتی؟ کرنل فریدی نے غراتے ہوئے کہا۔ جناب، میں نے کسی کو غیر کو تو نہیں بتایا تھا، قاسم صاحب تو کپتان صاحب کے دوست ہیں، رامو نے بری طرح خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم چونکہ نئے ہو اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ورنہ ابھی گولیوں سے تمہارا جسم چھلنی کر دیتا۔ تم اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ احمد خان، اس کا حساب کر دو اور اسے ایک معقول رقم مزید بھی دے دینا۔ جاؤ تم سب، کرنل فریدی نے سرد لہجے میں کہا، اور سب ملازمین خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آخر ہوا کیا ہے جو آپ اس قدر غصے میں نظر آ رہے ہیں؟ اگر رامو نے یہ بات قاسم کو بتا بھی تھی تو اس سے کیا ہوا؟ قاسم تو قطعی بے ضرر سا آدمی ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ تمہارے اس بے ضرر آدمی نے یہی بات پاکیزیہ جا کر علی عمران کو بتا دی ہے، اور ابھی علی عمران کا فون آیا تھا، وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھ سے سب کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ کرنل فریدی نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ قاسم کب پاکیزیہ گیا ہے اور اتنا مشکل نام اسے بھلا یاد کیسے رہ سکتا ہے؟ عمران بکواس کرتا ہے، کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہماری عدم موجودگی میں وہاں گیا ہے اور اس کی ملاقات عمران سے ہوئی۔ عمران نے اسے کہا کہ وہ کیپٹن حمید کو بھی ساتھ لے آتا، تو اس نے بتایا کہ وہ تو کلر جونک گیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے عمران جیسے شاطر دماغ آدمی نے اس نام پر چونکنا بھی تھا، چنانچہ بقول اس کے آخرکار اسے معلوم کر ہی لیا کہ قاسم کا مطلب جونکا رونگ ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، ویری بیڈ، یہ بات تو واقعی تصور میں بھی نہ تھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ہم نے کیا ہی کیا ہے جو اسے معلوم ہو سکے گا؟ مارتا پھرے ٹکرے، کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بس یہی ایک پوائنٹ ہمارے حق میں جاتا ہے کہ اسے کسی بھی ذریعے سے اصل حقیقت کا علم نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ لازماً آسانی سے اس بات کا پیچھا نہ چھوڑے گا، اور اگر وہ اصل بات تک پہنچ گیا تو پھر سمجھو کہ ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ کرنل فریدی نے کہا۔ ہماری محنت پر کیسے پانی پھر جائے گا؟ ہمارا اس مشن میں براہ راست مفاد ہی کیا ہے؟ ہم تو مڈل مین تھے، ہم نے ایک سیکرٹ
ایک پارٹی سے حاصل کیا اور دوسری پارٹی کو پہنچا دیا، قصہ ختم، اب وہ پارٹی جانے اور اس کا کام۔ کیپٹن حمید نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تمہیں اصل حالات کا علم نہیں ہے، اس میں کافرستان کا بھی اتنا ہی مفاد ہے جتنا سائیلینڈ کا۔ سائیلینڈ کا نیا بادشاہ ثانی سائیلینڈ کو دفاعی لحاظ سے علاقے کا اہم ترین ملک بنانا چاہتا ہے۔ اس کے پاس بے پناہ دولت ہے، لیکن اس کے پاس مطلوبہ مہارت کے آدمی نہیں ہیں، لیبارٹریاں نہیں ہیں، فارمولے نہیں ہیں۔ چنانچہ اسے اس سلسلے میں کافرستان سے مدد چاہیے۔ کافرستان نے اس سے خفیہ معاہدہ کر لیا، چنانچہ اس معاہدے کے تحت سائیلینڈ کی دولت کام آئی۔ وہاں سائیلینڈ میں خفیہ مگر انتہائی جدید ترین لیبارٹریاں قائم ہوئیں۔ سائیلینڈ کے سائنسدانوں کو تعلیم و تربیت دی گئی۔ کافرستان کے اہم سائنسدانوں کو خفیہ طور پر وہاں شفٹ کیا گیا۔ یہ سارا کام اس قدر خاموشی سے ہوا کہ کانوں کان کسی کو آج تک اس کی خبر نہ ہو سکی، اور سائیلینڈ کی ان خفیہ لیبارٹریوں میں اب تیزی سے مختلف دفاعی پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ ان پروجیکٹس کی آدھی سے زیادہ پیداوار کافرستان منتقل ہو جائے گی، جبکہ آدھی سے کم سائیلینڈ کے حصے میں آئے گی۔ اس دوران ایک اطلاع ملی کہ شوگران کی خفیہ لیبارٹری میں ایک قطعی انقلابی دفاعی ایجاد پر کام ہو رہا ہے۔ یہ ایجاد ایک پاکیشیائی سائنسدان کی ہے، لیکن کام اس پر شوگران میں ہو رہا ہے، کیونکہ اس اہم ترین انقلابی دفاعی ہتھیار جسے کوڈ میں زیرو بلاسٹ کہا جاتا ہے کے لیے جس قسم کی لیبارٹری کی ضرورت ہے وہ پاکیشیا میں نہیں ہے، جبکہ ایسی لیبارٹری سائیلینڈ میں موجود ہے، کیونکہ سائیلینڈ کے بادشاہ نے اپنی دولت کو اس معاملے میں بے دریغ استعمال کیا تھا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ زیرو بلاسٹ کا فارمولہ اس لیبارٹری سے حاصل کیا جائے اور اس پر سائیلینڈ میں کام کیا جائے، تاکہ یہ اہم ترین دفاعی ہتھیار پاکیشیا اور شوگران کے ساتھ ساتھ سائیلینڈ اور خاص طور پر کافرستان کے اسلحے کے ذخیرے میں بھی موجود ہو۔ بہرحال اس پر کام ہوتا رہا، اور پھر اس لیبارٹری کے ایک سائنسدان سے سودا طے پا گیا۔ اس کی تکمیل ہم نے کی۔ اس سائنسدان سے وہ فارمولہ حاصل کر کے ہم نے سائیلینڈ پہنچا دیا اور واپس آ گئے۔ یہ تفصیل میں نے تمہیں اس لیے بتائی ہے تاکہ تم اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکو کہ اگر علی عمران کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ ان کے ملک کا فارمولہ اس لیبارٹری سے نکل کر سائیلینڈ پہنچ گیا ہے تو وہ یقیناً سائیلینڈ جا دھمکے گا، اور پھر سائیلینڈ میں کافرستان کی خفیہ لیبارٹریاں بھی اس کی نظروں میں آ جائیں گی، اور اس طرح ان لیبارٹریوں کے متعلق ساری دنیا کو بھی علم ہو جائے گا، اور انہیں تباہ کر دینے کی کوششیں بھی شروع ہو جائیں گی، اور اس سے مختلف ملکوں کے درمیان سیاسی اور خارجی طور پر بھی بے پناہ پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کرنل فیدی نے خلاف معمول پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا، اور کیپٹن حمید حیرت سے یہ سب کچھ سنتا رہا۔ ان حالات میں تو واقعی یہ سب کچھ انتہائی غلط ہوا ہے، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیپٹن حمید نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سوچنا کیا ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر عمران صحیح راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر اسے روکنا پڑے گا، اور کیا کرنا ہے؟ کرنل فیدی نے کہا۔ کس طرح روکیں گے؟ اسے کیا گولی مروا دیں گے؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا۔ شٹ اپ، اس قسم کی گھٹیا باتیں ذہن میں مت لایا کرو۔ اگر عمران اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے ہوتا تو اب تک ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں بار مر چکا ہوتا۔ اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ بہرحال ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اصل سراغ تک نہ پہنچ سکے گا، کرنل فیدی نے کہا۔ کیا اس کی اپروچ اس لیبارٹری کے سائنسدانوں تک ہے جہاں سے ہم نے یہ فارمولہ حاصل کیا ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ بہرحال اس بات سے بے فکر رہو کہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ اس لیبارٹری کے سائنسدان نے اس فارمولے کو فروخت کیا ہے، کیونکہ جس سائنسدان نے ایسا کیا ہے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا گیا ہے۔ اس نے جو رقم حاصل کی ہے وہ لیبارٹری میں پہنچنے کی بجائے براہ راست ایکیڈمیا میں اس کے بیٹے تک پہنچ جائے گی، اور اس کے فارمولہ دینے کے لیے لیبارٹری سے باہر جانے کا کسی کو بھی علم تک نہ ہو سکے گا، کیونکہ وہ براہ راست لیبارٹری میں کام نہیں کرتا بلکہ اس شعبے کا انچارج ہے جس میں فارمولے اور لیبارٹری کے سامان وغیرہ کا اسٹور ہے، اور عمران کو وہاں تک پہنچنے کا کبھی خیال بھی نہ آئے گا، اور پھر اصل فارمولہ وہیں موجود ہے۔ اس کی ایک نقل ہم تک پہنچی ہے، کرنل فیدی نے کہا۔ لیکن ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ عمران کسی سوراخ پر چل نکلا ہے یا نہیں؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ پاکستان میں میرے ایسے ذرائع موجود ہیں جو ہمیں اطلاع پہنچا دیں گے۔ بہرحال اب تم نے مزید محتاط ہو جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے تمہیں ٹٹولنے کی کوشش کرے، کرنل فیدی نے کہا۔ مجھ سے اس نے کیا حاصل کرنا ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا، اور کرنل فیدی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن حمید اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ کرنل فیدی نے میز پر پڑا ہوا رسالہ اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے ہی لگا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ یس، ہارڈ اسٹون، کرنل فیدی نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ کرنل فیدی صاحب سے بات کرائیے، میں PA ٹو پرائم منسٹر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس، کرنل فیدی بول رہا ہوں، کرنل فیدی نے کہا۔ اوہ جناب، پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ بات، کرنل فیدی نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہیلو، آپ کرنل فیدی ہیں؟
چند لمحوں بعد دوسری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کی مخصوص بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر، کرنل فریدی بول رہا ہوں۔ کرنل فریدی کا لہجہ اسی طرح سپاٹ تھا۔ کرنل فریدی، سائلنٹ کے کنگ کا ایک خصوصی نمائندہ مسٹر پولاک آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ کیا انہیں آپ کی رہائش گاہ پر بھجوا دیا جائے یا آپ اس سے کسی اور خاص جگہ پر ملنا پسند کریں گے؟ دوسری طرف سے پرائم منسٹر نے کہا۔ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ کیوں؟ پرائم منسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں خود آ رہا ہوں۔ حالات ایسے ہیں کہ میں کسی بھی پبلک جگہ پر ان سے ملنا نہیں چاہتا، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیں، وہ اسپیشل گیسٹ روم نمبر 3 میں ہیں، دوسری طرف سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا، اور کرنل فریدی کے اوکے کہنے پر رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل فریدی نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔